سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اوصاف علی بگفتن ممکن نیست، اوصاف علی بگفتن ممکن نیست، گنجائش بحر در سبو ممکن نیست، من ذات علی بالعجبی کی دانم الا دانم کہ مثل او ممکن نیست۔ امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کہ یوم ولادت کے موقع پر آج ہم ان کی شان بیان کرنے جمع ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اوصاف علی بگفتن ممکن نیست، علی کی صفت بیان کرنا ممکن نہیں ہے، گنجائش بحر در سبو ممکن نیست، سمندر کو کوزے میں سمو دینا ممکن نہیں ہے، من ذات علی بالعجبی کی دانم، میں علی کی ذات پر عجائب یعنی معجزات سے بھری ہوئی اس ذات اور اس ہستی کو میں کیسے جان سکتا ہوں، الا دانم کہ مثلہ ممکن نیست، سوائے کہ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سے زیادہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ مولا مشکل کشا صلوات اللہ علیہ کے شان میں کچھ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، صدیوں سے قلم آپ کے شان میں نہ معلوم کیا کچھ لکھ چکی ہے، زبانیں بہت کچھ بیان کر چکی ہیں، لیکن علی کی شان اپنی جگہ پر ہے۔ علی کی شان بیان کرنے سے کوئی اس کی شان بڑھتی نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں تو کیا اس سے خدا کی شان میں اضافہ ہوتا؟ اگر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو کیا ہمارے اللہ اکبر کہنے سے اللہ پہلے سے زیادہ بڑا ہو جاتا؟ کیا ہمارے سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے سے اللہ کی سبحانیت میں اور اس کے حمد میں اضافہ ہوتا ہے؟ کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے تو ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ سب تعریف اس ذات کی ہے اور اس کے سامنے ہمارا دامن خالی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف اس کی تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ زمین پر جتنے بھی درخت ہیں وہ سب اگر قلم بن جائیں اور جتنے بھی سمندر ہے وہ سب اس کا پانی سیاہی بن جائے اور خدا کی تعریف لکھی جائے تو خدا کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، درخت ختم ہو جائیں گے، سمندر کا پانی سیاہی بن کر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو امیر المومنین مشکل کشا صلوات اللہ علیہ جو زمین پر خداوند تعالیٰ کے نور کے مظہر ہیں، وہ ہستی ہے جس کی تعریف خود خدا کرتی ہے، وہ ہستی ہے جس کی تعریف خود رسول کی ذات کرتی ہے، تو اس کی شان میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کچھ بھی بیان نہ کیا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو ہم اس عبادت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ علی کا ذکر، علی کی یاد، علی کی تعریف ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ تو آج اس یوم کے اس دن کے مناسبت سے ہم مولا مشکل کشا صلوات اللہ علیہ کی ذات کی
تھوڑی سی تعریف ہماری طاقت کے مطابق، ہماری بساط کے مطابق تھوڑا سا ذکر ان کا کریں گے تاکہ ہماری تھوڑی سی عبادت اور ہو جائے جو مولا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا پیدا کی ہے اس وقت سے زمین پر جو پیغمبر خدا نے بھیجے اس میں 6 بڑے پیغمبر آئے ہیں۔ پہلے میں مولا مشکل کشا صلوات اللہ علیہ کی اسماعیلی فلسفے میں اور اسماعیلی تاریخ میں جو مقام ہے وہ بیان کروں گا، اس کے بعد ہم آگے دوسری باتیں کریں گے۔ اس میں 6 بڑے پیغمبر آئے ہیں جو صاحب شریعت ہیں، یعنی جو اللہ کی شریعت بنی نوع انسان کے واسطے لے آئے ہیں۔ ان 6 بڑے پیغمبروں کو ناطق کہتے ہیں۔ ناطق سے مراد ہے بولنے والا، اور بولنے والے سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین پر بسنے والے لوگوں کے واسطے اللہ کی کتاب یا اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون لاتا ہے۔ اور ہر صاحب شریعت پیغمبر کے ساتھ، یعنی ہر ناطق کے ساتھ اس کا جانشین ہوتا ہے، جس کو وصی کہتے ہیں یا اساس کہتے ہیں۔ اس وصی یا اساس سے اس کے سلسلے میں سلسلہ امامت چلتا ہے۔ تو پہلے ناطق حضرت آدم تھے، ان کے ساتھ ان کا جانشین اور اساس حضرت شیس علیہ السلام تھے۔ دوسرے ناطق حضرت نوح علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ ان کے اساس حضرت سام علیہ السلام تھے۔ تیسرے ناطق حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ ان کے جانشین اور اساس حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ چوتھے ناطق حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے جانشین اور اساس حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ پانچویں ناطق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کے ساتھ ان کے اساس، ان کے جانشین حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔ اور چھٹے اور آخری ناطق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ تھے، اور ان کے ساتھ ان کے اساس جانشین وصی، جس میں ان کے سلسلے میں ہونے والے امامت چلنے والی ہے، وہ امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علیہ صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اور یہ جو خدا نے قرآن میں فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان پیدا کیا پھر عرش پہ بیٹھ گیا۔ یہ ہے خدا کے 6 دن جس میں خدا نے دین کے یعنی روحانیت کے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں۔ یہ ظاہری زمین و آسمان کے بارے میں خدا کا فرمان ہے کہ انما اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ اس کا ارادہ ایسا ہے جب کسی چیز کے بارے میں اسے تخلیق کرنا چاہتا ہے تو کہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، جب ہو جا کہنے سے ہو جاتی ہے تو پھر 6 دن میں زمین آسمان پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس سے خداوند تعالیٰ کا عالم دین ہے، روحانیت کا جہان ہے، جو خدا نے 6 دن میں یعنی 6 ناطقوں کے دور میں جس کی تخلیق کی، اور 7ویں دن خدا عرش پہ بیٹھا، یعنی خدا نے اپنے نور کا ظہور فرمایا۔ تو ہمارا طریقہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح شروع سے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کا جانشین رہا، اسی طرح خاتم النبیین کے ساتھ بھی اس کا جانشین رہا۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہدایت کا جو سلسلہ ازل میں شروع ہوا وہ حضور پہ آ کے ختم نہیں ہوا، بلکہ حضور کے بعد بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جاری رہا اور آج تک جاری ہے۔ جب بھی اپنے مذہب کے بارے میں کوئی بات ہو، جب بھی اپنے مذہب کو سمجھنے کی بات آئے، جب بھی اپنے مذہب کے بارے میں کوئی سوال ہو، تو اس نقطے کے بغیر اس پہ غور و فکر نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دوسروں کے حوالے سے اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے۔ ہماری شناخت یہ ہے کہ ہم نے شروع سے امامت کو اپنایا ہے اور ہمارا طریقہ امام کی ہدایت کے مطابق چلتا رہا، اور ہمارے امام اولین یعنی کہ اساس
بنیاد امامت امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں علی تو علی سے مراد محض وہ علی نہیں جو آج سے 1400 برس پہلے دنیا میں پیدا ہوئے، 63 سال دنیا میں زندہ رہے اور دنیا کی مشکلات تکالیف برداشت کر کے چلے گئے، یہ نہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ مولا نے 1945 میں دارالسلام مشن کانفرنس میں فرمایا کہ جب ہم کہتے ہیں علی تو اس سے مراد وہ علی نہیں جو 63 سال زمین پہ زندہ رہے، بلکہ اس سے مراد ہے ایٹرنل، وہ دائمی علی جو ازل سے خدا کی طرف سے آیا اور سارے زمین کو اپنے لپیٹ میں لیتے ہوئے اس کی طرف واپس گئے۔ تو اس سے وہ محض وہ شخص مراد نہیں بلکہ ایک دائمی علی مراد ہے، وہ علی جو ازلی اور ابدی ہے، جس کا نور خدا کا نور ہے اور جو ہمیشہ کے واسطے ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی کنت مع الانبیاء سرا ومعی جہرا، اے علی آپ تمام نبیوں کے ساتھ باطن میں تھے، میرے ساتھ آپ ظاہر میں بھی آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کو اس کے حلم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو حضرت ابراہیم کو اس کے تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے، جو حضرت موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو اسے چاہیے کہ علی بن ابی طالب کی طرف دیکھے۔ جنگ خیبر سے فارغ ہو کر جب مولا مشکل کشا صلوات اللہ علیہ واپس تشریف لائے تو حضور اکرم نے فرمایا کہ اے علی اگر مجھے تیری ذات کے بارے میں یہ خوف نہ ہوتا، یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت تیرے بارے میں بھی وہی باتیں کہنے لگے جو نصارہ یعنی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو میں تیرے بارے میں ایسی بات کرتا کہ تو جہاں سے بھی گزرتا لوگ تیرے پیر کی مٹی اٹھا لیتے اور تیرے وضو کے پانی سے شفا حاصل کرنے لگتے، لیکن میں نہیں بولتا کیونکہ ممکن ہے میری امت تیرے بارے میں بیانات کرنے میں حد سے آگے نکل جائے۔ مولا مشکل کشا صلوات اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے تھے، چند صحابی بیٹھے تھے، آپ سے آپ کی فضیلت کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ خدا نے ماضی میں انبیاء و اولیاء کو بے شمار فضیلت دی ہے، یا مولا آپ کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت سلیمان کی فضیلت تو یہ تھی خدا نے ان کو انگوٹھی دی ہوئی تھی جس کے سبب وہ انسان اور جنات اور تمام حیوانات پہ حکمرانی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا خدا نے جو کچھ مجھے دیا ہے، جو صفات اور جو فضیلتیں میری ہے وہ کسی کو بھی نہیں دی گئی ہے۔ انا وجہ اللہ، میں اللہ کا چہرہ ہوں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن تیرے پروردگار کا چہرہ عالی شان باقی رہنے والا۔ فرمایا میں اللہ کا چہرہ ہوں، انا لسان اللہ الناطق، میں اللہ کی بولنے والی زبان ہوں، انا ید اللہ، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، انا نور اللہ الذی لا یطفی، میں اللہ کا وہ نور ہوں جو کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو کامل کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر ناپسند کرتے ہیں تو بے شک کرے،
فرماتے میں اللہ کا وہ نور ہوں جو نہیں بجھتا. انا قسیم النار والجنہ، میں آگ اور جنت کی تقسیم کرنے والا ہوں. میں قسیم النار والجنہ، میں جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والا ہوں. خدا نے فرمایا قرآن میں کہ میں نے سارے جہان کو علم سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، میرے پروردگار نے تمام چیزوں کو، تمام کائنات کو رحمت اور علم سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. اور خدا نے اس علم کا مظہر انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو بنایا روئے زمین پر، جس کی طرف اشارہ کر کے حضور نے فرمایا انا مدینۃ الحکمہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مولا نے فرمایا کوئی علم ایسا نہیں، کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے آن حضرت کو نہ سکھایا ہو اور آن حضور نے وہ علم مجھے نہ دیا. ابھی گنان کے چند پاٹ آپ نے سنے، اس میں ایک اشارہ آپ گجراتی سمجھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ مولا مرتضی علی پیدا ہوئے، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، زبان نہیں کھول رہے تھے. نبی محمد تشریف لائے، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور 4 کتاب کا بھید ان کو دے دیا. سنا کہ 4 کتاب کا بھید دے دیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا علم زمین پر انبیاء کے ذریعہ اور کتابوں کے ذریعہ گزرتا ہے اور آتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں میں خدا کی ان کتابوں کی تشریح کرنے والا ہوں. کہتے ہیں مولا ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، جلال کے ساتھ آ کے بیٹھے ممبر پہ. حضور کا امامہ پہنے ہوئے ہیں، حضور کا جبہ پہنے ہوئے ہیں، خلافت کے دور کی بات ہے. ممبر پر آ کے بیٹھے، 2 زانو ہو کر اپنے ہاتھوں کو یوں ملایا اور پوچھا لوگوں سے، فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو، اس سے پیشتر کہ میں اٹھ جاؤں زمین پر سے، کہ میں زمین کے مقابلے میں آسمان کی راہوں سے زیادہ واقف ہوں. قرآن کی کوئی بات پوچھو، کون سی آیت اتری، کہاں اتری، کیوں اتری، خشکی پہ اتری، تری پہ اتری، دن کو اتری، رات کو اتری، کس وجہ سے اتری، اس کا کیا ظاہر ہے، کیا باطن ہے، مجھ سے آ کے پوچھو. فرماتے ہیں کہ تم اہل تورات کو لے آؤ، اہل زبور کو لے آؤ، اہل انجیل کو لے آؤ، یہودی کو لے آؤ، میں تورات کے مطابق اس کے لیے فیصلہ دوں گا، اور ایسا فیصلہ دوں گا کہ تورات کہہ اٹھے گی کہ سچ فرمایا جو کچھ علی نے فرمایا. تم عیسائی کو لے آؤ، میں انجیل کے مطابق اس کے لیے فیصلہ دوں گا اور ایسا فیصلہ دوں گا، یہ کتاب کہہ اٹھے گی سچ فرمایا علی نے اور جھوٹ نہیں فرمایا. اور میں تمہارے لیے اس کتاب خدا میں سے فیصلہ دوں گا، کیونکہ آپ نے فرمایا جب جنگ صفین کے موقع پہ چال چلی گئی، آپ کی فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی گئی، اور معاویہ کے لشکر نے اس علاقے کا جو سب سے بڑا قرآن کا صحیفہ تھا اس کو نیزے پہ اٹھا کے واسطہ دیا کہ آؤ کتاب سے فیصلہ کرتے ہیں. تو لوگوں نے تلوار روک لی جنگ صفین میں. تو مولا فرماتے ہیں فریب ہے یہ اللہ کی کتاب اٹھا کے لا رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے، جنگی فریب ہے، چال ہے، اس کی طرف مت جانا. ھذا کتاب صامت، خاموش کتاب ہے یہ. وَأَنَا قُرْآنُ نَاطِقٌ، میں بولتا قرآن تمہارے سامنے ہوں، مجھ سے پوچھو میری بات مانو. نہیں مانا لوگوں نے، لیکن مولا فرماتے ہیں میں بولتا ہوں، میں خدا کے علم کا مظہر ہوں زمین پر. جو کچھ مجھ پوچھتا ہے مجھ سے پوچھو. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پیشتر کہ میں چلے جاؤں تم مجھے پوچھو. یہ علم کا عالم ہے، یہ علم کا عالم ہے. برسر ممبر یہ اعلان کرتے ہیں
کہ مجھ سے پوچھو۔ ظاہر ہے کہ ہدایت کا مستحق، ہدایت کرنے کا حقدار وہی ہوتا ہے جو یہ کہے مجھے خدا نے وہ علم دیا ہے جو تمہارے لیے ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ہم اس کی پیروی کریں گے جس کے پاس علم ہے، نہ کہ اس کی جو یہ کہے کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میں سچ کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اگر ٹھیک کر رہا ہوں تو میری پیروی کرنا، غلط کروں تو تم خود ہی مجھے سیدھا کر دینا۔ اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ تو جب ہم علی کی بات کرتے ہیں تو وہ ازلی علی کے نور کی بات کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے روئے زمین پر آیا۔ آج کے اس دن کی مناسبت سے ایک اور ایریا کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں جو ہم میں سے بہتوں کے نزدیک ایک سوال ہے۔ سوال اندرونی نہیں ہے، بیرونی ہے، باہر کا ہے سوال، لیکن ہمارے تعلقات باہر ہوتے رہتے ہیں۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ماحول کا اثر ہوتا ہے، ایسا ماحول جس میں ایسے خیالات کا غلبہ ہوتا ہے جو شاید علی کے محبان کا خیال نہیں ہے، تو ایسے سوالات اٹھ کے سامنے آتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہمارے خیالات اس سلسلے میں واضح ہو۔ سوالات آنے پر اسے محض حساس کہہ کے یا سینسیٹیو کہہ کے کارپیٹ کے نیچے ڈال دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ دینداروں، سوالات کو فیس کرنا چاہیے، اور ہم بحث و مباحثے میں نہیں جاتے ہیں، لیکن کسی بھی سوال کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہے معلوم ہونا چاہیے، اور ہمارا عمل ہمارے عقیدے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ہمارے علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ایک کام کریں اور سوال بھی اپنے دل میں رکھیں کہ بھائی میں یہ کام کرتا ہوں کہیں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، پھر مزہ نہیں آتا۔ عمل میں اگر شک آ جائے تو اس عمل میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ آج مولا علی کے نام کے حوالے سے چوں یہ بات ہے، اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں تم علی کی مدد کیوں مانگتے ہو، یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ صرف یا اللہ مدد کہو، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا تعلق، ہم شیعہ امام اسماعیلی نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام صلوات اللہ علیہ کو مانتے ہیں، جو آل نبی اور اولاد علی ہے، جو رسول کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، جس کی قربت رسول کے گھرانے سے اتنی ہے جتنی کسی کو بھی نہیں۔ ہم اس کی روحانی اولاد ہیں، اور ہمیں لوگ سکھانے آتے ہیں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ جس گھر میں قرآن نازل ہوا اس گھر سے ہماری سب سے زیادہ قربت ہے، اور ہمیں کوئی باہر والا یہ سکھاتا ہے شرک یہ ہوتا ہے اور توحید یہ ہوتی۔ آج ہم مولا علی کی مدد کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھیں، روئے زمین پر پیغمبر اور امام خداوند تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں۔ حضور کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، حضور کی زبان خدا کی زبان ہے، حضور کا فعل عمل ہر چیز خدا کی ہے، اور حضور نے فرمایا میں اور علی ہم دونوں ایک ہی نور سے ہیں، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ہم دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ علی بھی زمین پر خدا کی صفات اور خدا کے نور کا مظہر ہے، اور خاص طور پہ مولا مرتضی علی زمین پر مدد کے حوالے سے خدا کی مدد کے مظہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی بنے، ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں، جب آپ کو نبوت ملی تو پہلے آپ نے گھر میں آ کے بات کی کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، مردوں میں سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والا
کہ اے محمد آپ سچ فرماتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی آواز گونجی مردوں میں تو امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ، حضور اپنے گھر میں دعوت کا کام کرتے رہے، پھر اللہ کا حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو جمع کر اور اس کو ڈرا، یعنی خدا کا پیغام سنا۔ حضور نے بنو ہاشم کو جمع کیا، رشتہ داروں کو جمع کیا، ایک خطبہ دیا آپ نے۔ حضور کی نبوت کے 3 سال بعد کی بات ہے، مولا مشکل کشا صلوات اللہ علیہ کی عمر 13 برس کی ہے۔ حضور نے فرمایا اے لوگوں، میں تمہیں یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں تمہیں توحید کا پیغام دوں۔ آگے راستہ بڑا مشکل ہے، بہت کام کرنا ہے خدا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ کہو اس کام میں کون میری مدد کرے گا؟ کون میری مدد کرے گا؟ فوراً مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ 13 سال کا نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ اے محمد میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اوروں کو پوچھنے دو، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ پھر آپ ادھر آئے تو مولا علی کھڑے ہوئے، 3 دفعہ یہی فرمایا گیا اور مولا ہی کھڑے ہوئے اور کوئی مدد کرنے والا کھڑا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے اور تمہارا امام ہے میرے بعد۔ مکہ میں جب حضور کو بہت تکلیف پہنچی اور خدا نے حکم فرمایا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤ، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے میں رات کی تاریکی میں نکلوں اور اس طرح نکلوں کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نکل رہا ہوں، تو لازمی ہے کہ میرے بستر پہ کوئی سوئے۔ یہ وہ بستر ہے جس پر کفار اس رات حملہ کر کے حضور کی جان لینے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا اے علی، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، میں سمجھ گیا اس بستر پہ مجھے سونا ہے۔ مولا علی اس بستر پہ سوئے اور فرماتے ہیں قسم خدا کی اس رات میں جتنا سکون سے سویا ہوں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سویا۔ اور قرآن کی آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے، سنی مفسرین بھی تسلیم کرتے ہیں، کٹر سے کٹر دشمن بھی ہوتا ہے نا، تب بھی صداقت کو نہیں چھپا سکتا ہے۔ آپ سورج کے سامنے کتنا بھی بادل لے کر آئے، کہیں نہ کہیں سے اس کی کرنیں نکل ہی آتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رات نہیں ہے، بادل ڈال دیا گیا ہے۔ حقیقت، نور کی حقیقت کوئی چھپا نہیں سکتا۔ خدا نے آیت نازل فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، دیکھو لوگوں میں ایسا بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان بیچتا ہے۔ یہ جان کس نے بیچی تھی؟ امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ۔ حضور مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ پہنچتے ہی کفار سے لڑائیاں شروع ہوئی۔ ابھی ہم ظاہری مدد کی بات کرتے، جنگ بدر آپ تاریخ اٹھائیے، کوئی بھی تاریخ اسلام اٹھائیے اور دیکھ لیجئے دنیاوی ظاہری لڑائی میں بدر، حنین، احد اور خیبر کا ہیرو کون ہے؟ ظاہری اٹھا لیجئے کوئی بھی تفسیر، صرف ظاہری مدد کی بات کرتا ہوں۔ اب مولا مشکل کشا مرتضیٰ علی کی ذوالفقار چمکی ہے تو بدر میں حق و باطل کا ہمیشہ کے واسطے فیصلہ ہو گیا۔ احد کی لڑائی ہوئی، مسلمانوں کی تھوڑی غلطی ہوئی تو مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی، شکست اٹھانی پڑی، لوگ حضور کو چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، یاد رکھو وہ وقت جب کہ تمہارے پیر اکھڑ گئے اور تم رسول کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، رسول تم کو آواز دے رہا تھا اور تم نہیں سن رہے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جب چاروں طرف سے حملہ حضور کی ذات پہ ہوا، حضور کی شہادت کی افواہ بھی پھیلی۔ اس وقت مولا مشکل کشا مرتضیٰ علی سامنے آ کے کھڑے ہوئے، حضور کے سامنے آ کے سینہ سپر ہوئے، دشمنوں کے تمام وار اپنے اوپر برداشت کیا
اور کئی دشمنوں کو تہ تہ کیا۔ آپ کی فداگیری کو دیکھ کر جبرائیل نازل ہوئے آسمان سے۔ یہ میں سنی تفسیر کے حوالے سے آپ کو کہتا ہوں، سنی تاریخ کے حوالے سے آپ کو کہتا ہوں۔ جبرائیل نازل ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھو تو صحیح، اے محمد دیکھو تو صحیح، آج علی تم پہ کتنا فدا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو، انہو منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وانا منکما، اور میں تم دونوں میں سے ہوں۔ اور اس وقت غیب کی یہ آواز آئی جسے حدیث قدسی کا مقام حاصل ہے، یعنی خدا کے کلام کا جو قرآن میں شامل نہ ہو لیکن خدا کا کلام ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس قول کو حدیث قدسی کا مقام حاصل ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کے جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ خیبر کے جنگ میں حضور نے اعلان فرمایا کہ میں 40 دن میں قلعہ قموس فتح کروں گا۔ 39 دن گزر گئے، بڑے بڑے صحابی گئے، جوش و خروش کے ساتھ گئے اور واپس آئے، اور آنے کی رفتار اور طریقہ دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کل، حضور نے فرمایا کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتا ہے، اور وہ ایسا ہے جو کرار